اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن قال ابو هريره فقلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا قال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا وحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیح، تقدیس، توصیف، تکبیر و تحلیل کے عظیم جامع معنی اور مقدس کلمات کائنات کے خالق و مالک کے لیے درود و سلام پیغمبر کائنات نبی رحمت خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے پیشوا مقتدا رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر اور مقدس ذات پر حضرات ذی وقار، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی ہی پیاری حدیث اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کی کوشش کرنی ہے اور اس کے بعد پھر لوگوں کو سکھانی بھی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت مطہرہ تھی کہ آپ صحابہ کرام کو دین کے مسائل سکھایا کرتے تھے۔ طریقہ مختلف ہوتا تھا، کبھی آپ سوال و جواب کی شکل میں، کبھی خطبہ اور واعظ کی شکل میں، کبھی آپ کسی غلطی پر متنبہ کرنے کی شکل میں دین سکھا دیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لوگوں کی رہنمائی کی اتنی تڑپ موجود تھی۔ میں نے ایک حدیث پڑھی اور پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ہمدردی اور محبت کس قدر زیادہ تھی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، آپ ممبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ چل رہا ہے، ایک آدمی آیا مجمع کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول
میری ایک گزارش ہے، یہ دین کے اتنے سارے مسائل، اتنی ساری باتیں یہ مجھے یاد نہیں رہتی. میں بوڑھا انسان ہوں، ضعیف اور کمزور انسان ہوں، مجھے بہت ساری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ مجھے اچھے طریقے سے سمجھا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، آپ ممبر سے نیچے اترے، آپ کے لیے کرسی لائی گئی، آپ اس کرسی پہ بیٹھے، اپنے صحابی کو اپنے پاس بٹھایا اور پھر آپ نے اپنے صحابی کو دین کے مسائل سمجھائے. یہ تڑپ ہے آپ کے اندر صحابہ کرام کو تعلیم دینے کی. اس حدیث کے اندر جو میں ابھی آپ کے سامنے جس کی میں نے عبارت پڑھی ہے، اس کا مفہوم، اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور حسن حدیث صحیح کی قسم میں سے ایک قسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کے مجمع میں، صحابہ کرام کی محفل میں آپ نے ایک اعلان کر دیا. فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میرے صحابہ میں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، تعلیم دینا چاہتا ہوں. کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے گا اور سیکھ کے پھر ان پہ عمل کرے گا، اور اگر خود اس کے اندر عمل کی طاقت نہیں، عمل کی کمزوری اپنے اندر محسوس کرتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ کسی ایسے انسان کو سکھا دے کہ جو ان باتوں پہ عمل کرنے والا ہو. میں بھی آپ سے پہلے رسول اللہ کی سنت کے مطابق یہ وعدہ لوں گا. آپ میں سے کون ہے جو یہ باتیں سیکھنا چاہتا ہے اور ان پہ عمل کرے؟ پھر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ یہ محسوس کریں کہ میں عمل نہیں کر پا رہا، پھر آپ یہ باتیں کسی دوسرے کو سکھا دیں، اپنے بیٹوں کو سکھائیں، بیٹیوں کو سکھائیں، رشتہ داروں کو سکھائیں، اپنی دکان پہ کام کرنے والوں کو سکھائیں، اپنی فیکٹری کے ملازموں کو سکھائیں، اپنے ماتحت لوگوں کو سکھائیں، تاکہ کوئی ایک انسان تو ایسا مل جائے جو ان پہ عمل کرنے والا ہو. صحابہ کرام خاموش ہیں. خاموشی اس وجہ سے تھی کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات بتانے والے ہیں، ہم اس بات پہ عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں. کتنی بڑی بات ہوگی، شاید ہمارے اندر کمزوری ہو. اصل میں ہماری طرح نہیں کہ وعدہ بھی کر لیا اور پھر اس وعدے پہ عمل بھی کوئی نہیں. صحابہ کرام کو پتہ تھا اگر ایک بار وعدہ کر لیا تو پھر زندگی کے اندر اس کو پورا لازماً کرنا ہے، خواہ اپنی جان کی بازی لگانی پڑ جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا، آگے بڑھے اور کہا آنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ سے یہ 5 باتیں، جو باتیں آپ سکھانا چاہتے ہیں نا، یہ باتیں میں سیکھوں گا اور پھر ان پہ عمل کروں گا، اور پھر یہ باتیں میں آگے ان لوگوں کو سکھاؤں گا جو اس پہ عمل کرنے کے قابل ہوں گے. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اور میرا ہاتھ پکڑ کے آپ نے یہ 5 باتیں شمار کی. پہلی بات، دوسری بات، تیسری بات، چوتھی بات اور 5ویں بات. ہاتھ کی 5 انگلیاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں شمار کر کے مجھے یاد کروا دی. اللہ اکبر. آپ نے بھی اور میں نے بھی یہ باتیں یاد کرنی ہے. پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس.
ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاؤ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تکن عابد الناس، پوری کائنات میں سب سے بڑا عبادت گزار تو ہوگا، سب سے بڑا عبادت گزار۔ یہ میں گزارش کروں گا اپنے گھٹنے چھوڑ کے بیٹھیں، یہ جو اس طرح گھٹنوں کے گرد ہم کنگری سی بنا کے بیٹھتے ہیں نا، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، خصوصاً جمعۃ المبارک کے خطبے میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازی۔ کہا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ اگر آج مسلمان ان باتوں پہ عمل کر لے، یقین جانے یہ خاموش دعوت ہے، یہ خاموش تبلیغ ہے۔ ہمیں لوگوں کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں، دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کا عمل لوگوں کے لیے ایک تبلیغ اور دعوت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج عموماً ہم کہتے ہیں فلانا بندہ نماز بھی پڑھتا تو چھری بھی بڑی تیز رکھتا ہے، حج بھی کر کے آیا تے ڈنڈی بھی بڑی مارتا ہے، فلاں بندہ عمرہ بھی ہر سال کرتا ہے اور بہنوں کی زمین بھی دبا کے بیٹھا ہوا ہے، فلاں بندہ صدقہ خیرات بھی بہت کرتا ہے لیکن سود کے پیسے سے کاروبار بھی کر رہا ہے۔ آج ہم یہ مثالیں دیتے نظر آتے ہیں، لیکن اگر ایک انسان حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے، اور حرام کردہ چیزیں کون سی ہیں؟ زبان کی کچھ چیزیں حرام ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی دینا، چغلی کرنا، یہ چیزیں زبان کی حرام ہیں، ان چیزوں سے بچ جائے۔ نماز پڑھنے کے باوجود یہ مسلمان غیبت کرتا نظر آتا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود یہ جھوٹ بولتا نظر آتا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود یہ اپنی زبان سے چغل خوری کرتے نظر آتا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود اس کی زبان سے غلیظ گالیاں سنائی دیتی ہے، اور نماز پڑھنے کے باوجود اس مسلمان کی زبان سے بیہودہ گفتگو ہمیں نظر آتی ہے، بیہودہ گفتگو سنائی دیتی ہے، فحش باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی نماز کا کیا فائدہ؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، حقیقی نماز وہ ہے جو انسان کو بے حیائی سے اور گناہ کے کاموں سے روک دے۔ اگر تیری نماز نے تیری زبان پہ پابندی نہیں لگائی تو سمجھ لے کہ تیری نماز کائنات کے رب نے قبول ہی نہیں کی، تو کہاں گئی تیری عبادت؟ ساری رات سجدے میں پڑا رہے، تہجد کا قیام کرے اور جمعے کی خطبات سنے، اور پھر نفل و نوافل کا اہتمام کرے، فرائض پورے ادا کرے، لیکن اگر اپنی زبان کے حرام کردہ کاموں سے تو نہیں بچ سکا، تیری عبادت کس کھاتے میں چلی جائے گی؟ اور قیامت کا دن ہوگا، یہ عبادت کسی کھاتے میں نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لمبی حدیث ہے، اتدرون ما المفلس، صحابہ کرام نے کہا مفلس تو وہ ہے، فقیر تو وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں وہ مفلس انسان ہے جو نمازیں، روزے، زکوٰۃ و صدقات کے نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، لیکن اس کی ساری نیکیاں حق لینے والوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ یہ نمازیں پڑھتا رہا لیکن لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، گالیاں دیتا رہا، اور حدیث کے اندر باقاعدہ الفاظ ہے قد شاتم ھذا، اس بندے کو گالی دی تھی، اللہ اس انسان کی نیکیاں اس انسان کو دے گا جس کو یہ گالیاں دیتا رہا۔ ہم اپنی دکان پہ بیٹھے اپنے ملازموں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے کام کاج کے موقع پہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت ان چیزوں سے آلودہ ہوتی ہے، اور حرام کردہ چیزوں میں سے مال کے اندر حرام، نماز پڑھتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن سودی لین دین بھی کرتا ہے، رشوت کا لین دین بھی کرتا ہے، اور 2 نمبر مال 1 نمبر کر کے فروخت بھی کرتا ہے، کم ماپ تول بھی کرتا ہے، دھوکے کے ساتھ لوگوں کو چیزیں فروخت بھی کر رہا ہے، اور ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے، یہ سارے حرام کام کر رہا ہے، لیکن ساتھ عبادت بھی کرتا ہے، اس کی عبادت کس کھاتے میں جائے گی؟ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، جب تو حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے گا پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا عبادت گزار تو ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ پھر تیری تھوڑی عبادت
وہ بھی تیرے کام آئے گی. تیری تھوڑی عبادت اس کا فائدہ تجھے زیادہ ہوگا، اور لوگوں کے لیے تیری عبادت فتنے کا باعث نہیں بنے گی. آج اگر ایک بندہ حرام کام بھی کرتا ہے، نعوذ باللہ زنا کاریاں کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، حرام مال کماتا ہے، زبان غلط استعمال کرتا ہے، اور نماز بھی پڑھتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، اللہ کی قسم لوگ اس کی نمازوں سے، اس کے حج سے متنفر ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یار اگر یہ حج ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے حج کرنے کی؟ اگر یہی نماز ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ اور افسوس کے ساتھ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے، نمازی بھی ہے، صف اول کا بھی ہے، صف دوم میں کھڑا ہوتا ہے، پابندی سے نماز پڑھتا ہے، لیکن یہی نمازی اپنے امام کے بارے میں، اپنے خطیب کے بارے میں، اپنی مسجد کی انتظامیہ کے بارے میں اپنے سینے میں بغض رکھ کے کھڑا ہوتا ہے. اس کی نماز کس کھاتے کی ہوگی؟ اس نے تو حرام نہیں چھوڑا، اپنے دل کو حرام سے بھر کے کھڑا ہے، پھر نماز کیسے اللہ قبول کرے گا؟ اللہ اکبر. اور بسا اوقات یہ بھی ہے کہ امام اور خطیب کے سینے میں اپنے مقتدیوں کے بارے میں، اپنی مسجد کی انتظامیہ کے بارے میں بغض اور حسد اور کینہ بھرا ہوا ہے، اور وہ نماز پڑھا رہا ہے. اس امام کی اپنی نماز نہیں، پیچھے والوں کی کیسے ہو جائے گی؟ اتق المحارم تکن عبد الناس. اگر عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بتائی، ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر مال کی، حسن کی، صلاحیتوں کی، ذہانت کی، عزت کی، وقار کی اللہ نے تقسیم رکھ دی ہے. کائنات کے رب نے تقسیم کیا ہے. کسی کو کائنات کے رب نے حسن و جمال سے نوازا، کسی کو دولت و مال سے نوازا، کسی کو کائنات کے رب نے شہرت اور عزت سے نوازا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے رعب اور دبدبے سے نوازا، کسی کو اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا. یہ کائنات کے رب کی تقسیم ہے. اللہ نے تجھے جس تقسیم میں رکھا ہے اس تقسیم پہ تو راضی ہو جا. کائنات کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں تکن اغنی الناس، پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار غنی تو ہوگا کہ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا. جتنا اللہ نے دے دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یوں بیٹھ جا کہ چلو رب نے جڑا دینا سے دے چھڑیا، میں تے کچھ نہیں کرنا. محنت کریں، کام کریں، اور محنت کریں، بھاگ دوڑ کریں، دولت کمائیں، پیسہ اکٹھا کریں، پیسہ جمع کریں، حلال کے طریقے سے جمع کریں. آپ کروڑ پتی نہیں، ارب پتی بن جائیں. آپ کے لیے بہترین چیز ہے، یہ رب کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، مال و دولت رب کی مہربانی ہے. حلال طریقے سے جمع کرتے جائیں، کماتے چلے جائیں، رب کی راہ میں خرچ کرتے چلے جائیں. کوئی پابندی نہیں دین اسلام کے اندر. اور میں اس بات کی بھی مخالفت کرتا ہوں کہ ان صحابہ کرام کے واقعات بیان کیے جائیں جو غریب صحابہ کرام تھے. ان صحابہ کرام کے واقعات صرف وہی بیان کیے جائیں کہ جن کے گھر کے حالات تنگ دستی کے حالات تھے. میں تو یہ کہتا ہوں ان صحابہ کرام کے حالات بیان کرنے چاہیے جو صحابہ کرام رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے جانے کے بعد امیر ترین صحابہ کرام تھے، تاکہ امت کے نوجوانوں میں دولت کمانے کا، جمع کرنے کا، خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو. یہ فقیر بن کے رہنا، یہ کنگال بن کے رہنا، یہ غریب بن کے رہنا اس امت کے کھاتے میں نہیں پڑا ہوا. یہ اللہ نے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائی ہے. اور اگر رزق حلال اللہ دے دے، رب کے قرآن نے اس کو فضل کہا ہے، اللہ کے قرآن نے اسے رحمت کہا ہے. آج پوری دنیا کے مسلمان دولت ہونے کے باوجود، خزانے ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، اللہ اکبر، یہ سہمے ہوئے بندر کی طرح خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ فلسطین کٹ گیا، کشمیر لہو لہو ہو گیا، شام کی تباہی اتر گئی، لیکن ایک بھی مسلمان ملک نہیں بولا. بزدلی کہاں سے آ گئی؟ بزدلی صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اندر ہرس، طمع اور لالچ موجود ہے، ہمارے اندر کرپشن موجود ہے، ہمارے اندر بے ایمانی موجود ہے. یہ بے ایمانی ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. محنت کر، لیکن محنت کے باوجود اللہ نے تجھے جو عطا کر دیا اس پہ تو راضی ہو جا، اس پہ راضی ہو جا. پوری دنیا کا سب سے مالدار تو ہوگا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے معاشرے کی مثال ہے. ایک بندے کے پاس اربوں روپیہ ہے، ارب پتی انسان ہے. آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے؟
कहता मर गया यार, इस साल तो घाटा ही बड़ा पिया, इस साल तो प्रॉफिट कोई नहीं हुई, कच्चे च ले गए इस बारी ते। वो रोता नजर आ रहा है, अरबोपति है, बैंक बैलेंस है, फैक्ट्रियों का मालिक है, लेकिन उसकी जुबान पे शुक्र का कलिमा नहीं। दूसरी तरफ एक रेहड़ी चलाने वाला, एक गरीब सा इंसान, मजदूरी करने वाला, मेहनत करने वाला, ये खुश नसीब इंसान, आप उससे पूछते हैं, उसके कपड़े फटे पुराने, टूटा हुआ जूता, बड़ा गंदा सी हालत है, आप उससे पूछें अल्लाह के बंदे क्या हाल है, कहता रब दा शुक्र है, अल्लाह ने रौनकां ला छड़ियां ने, रब दियां बड़ियां मेहरबानियां ने। काबा के रब की कसम, उस अरबपति के मुंह पे तमाचा है। असल अमीर, असल दौलतमंद ये इंसान है जिसकी जुबान पे अल्लाह का शुक्र मौजूद है। इसलिए अपनी ज़ुबान पे अल्लाह के शुक्र का कलिमा रखा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और एक एक मौके पे रसूलुल्लाह ने अल्लाह की तारीफ़ करना सिखा दिया ताकि तारीफ़ से पता चले कि मेरा मोमिन बंदा अपने रब पे राज़ी है। खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ के देखें ज़रा, क्या दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सक़ा व सव्वगा। मुख्तलिफ अंदाज से ये दुआएं हैं, लेकिन जो भी दुआ पढ़ेंगे खाने के बाद की, उसमें अल्हम्द का लफ्ज़ लाजमी आएगा। अल्हम्द का माना क्या? अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने जो भी खाया, रूखा खाया तब भी तेरा शुक्र है, सूखा खाया तब भी तेरा शुक्र है, बड़ा लजीज खाना खाया तब भी तेरा शुक्र है, अल्लाह मैंने सूखी रोटी के टुकड़े खाए तब भी तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, मतलब क्या है? या अल्लाह जो तूने खिला दिया मैं उस पर राजी हूँ। जब इंसान अपने रब की अता पे राजी है, कायनात का रब कहता है मेरे बंदे, मैं मेरा ऐलान है लाज़ीदन्नकुम, मैं तुझे और ज्यादा अता कर दूंगा, अब तेरे लिए अपने खजानों के दरवाजे खोलूंगा। और तीसरी बात रसूलुल्लाह फरमाते हैं वहसिन इला जारी का तकुन मोमिना, अपने रिश्ते, अपने हमसाये के साथ अच्छा सलूक कर, अपने हमसाये के साथ अच्छा सलूक कर, तकुन मोमिना, तो हकीकी मोमिन बन जाएगा। आज हम ईमान तलाश करते हैं, और ईमान कहाँ तलाश करते हैं? मस्जिद की सफ़ों में ईमान तलाश करते हैं, बैतुल्लाह के साये में ईमान तलाश करते हैं, लोगों में पैसा बांटने में ईमान तलाश करते हैं, दावत व तबलीग के मैदानों में ईमान तलाश करते हैं, उम्रा करने में ईमान तलाश करते हैं, कुरान की तिलावत ज़्यादा करने में ईमान तलाश करते हैं, हर वक्त जिक्र की तस्बीह करने में। ये सारी बातें ईमान की बातें हैं, इनसे ईमान मिलता है, अल्लाह ईमान में इजाफा करता है। ये काम करने हमारी जिम्मेदारी है, हमारे फ़राइज़ में। लेकिन अगर तुम हकीकी ईमान चाहते हो तो अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करो, कायनात का रब तुम्हें हकीकी ईमान अता फरमा देगा। असल मोमिन बंदा वो है जिसके हमसाए उस पर राज़ी है। अगर हमसाए राज़ी नहीं, और हमसाए कैसे राज़ी हों? ईमान की वजह से। बस औकात हमसाया बेईमान होता है, हमसाया बुराइयों को पसंद करता है, आपकी नेकियों से नफरत करता है, आपकी नेकियों पे तंज करता है, आपकी नेकियों पे तान करता है, वो आप पे राज़ी नहीं। ऐसे हमसाये को राज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमसाया वो है जो माशरती मामलात में आपसे राज़ी हो कि ये बंदा किसी पे जुल्म नहीं करता, किसी पे ज़्यादती नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ताबी कितने बाकमाल ताबी थे, दुनिया से जाने लगे। हमसाया यहूदी है, उसके घर का कूड़ा किरकट इसके घर में आता है, दुनिया से जाने लगे। उस यहूदी को बुलाया, कहने लगे आपके घर का कूड़ा मेरे घर आया करता था, आप उठा के मेरे घर में फेंका करते थे। सुबह फजर तलू होने से पहले अपने घर वालों की नींद के आलम में मैं उठ के उस कूड़े को साफ करके बाहर फेंक दिया करता था, ताकि मेरे घर वालों को भी पता न चले अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अब मेरे बाद ही हरकत न करना, हो सकता है मेरे बेटे इसको बर्दाश्त न कर सकें। अल्लाह अकबर कबीरा। वो भी कैसा हमसाया था? शेख सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, हिंदू हमसाया है, हिंदू गालियां देता है, उनके बारे में गलत अल्फाज बोलता है, जेल में चला गया। शेख सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह बाजार जाते, जो सौदा सामान अपने घर का लेके आते, हिंदू के घर के लिए भी लेके आते। वो तो जालिम था, वो तो गालियां देता था, वो तो नफरत करता था, वो जेल में चला गया। उसके बच्चों का क्या कसूर है? 6 महीने के बाद, साल के बाद जब वो छूट के वापस आया, उसका जहन ये था मेरे घर वाले तो फाकों से मर
لگے ہوں گے، میرے گھر والوں کی تو بری حالت ہوگی، لیکن گھر میں دیکھا چہل پہل ہے، گھر میں رونقیں ہے، دنیا جہان کے استعمال کی ہر چیز گھر میں وافر موجود ہے۔ سوال کرتا ہے یہ مال کہاں سے آتا رہا، یہ پیسے کون دیتا رہا، یہ چیزیں کون لا کے دیتا رہا؟ بیوی کہتی ہے جس کو تو گالیاں دیتا تھا، جس پہ تو کیچڑ اچھالتا تھا، جس کو تو برا بھلا کہتا تھا، وہی ان سارے عرصے میں وہی ہمارے گھر کا خرچہ چلاتا رہا۔ شیخ ثناء اللہ امر تسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندو اپنے گھر سے نکلا، شیخ صاحب کے پاس پہنچا، کہتا جناب آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا میرے دین نے مجھے سکھایا ہے اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کہتا اگر تمہارا دین اتنا اچھا ہے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر، تیرا ہمسایہ تیری گواہی دے، تیری نیکی کی، تیری پاک دامنی کی، تیری نگاہوں کے تحفظ کی، تیرا ہمسایہ گواہی دے، تیرے ایمان کی، تیرا ہمسایہ گواہی دے، تیرے زبان کے صحیح استعمال کی، تیرا ہمسایہ گواہی دے، تیرے گھر کے دینی ماحول کی، تیرا ہمسایہ گواہی دے، تیری عبادت کی، تیرا ہمسایہ گواہی دے، تیرے حرام سے بچنے کی، تیرا ہمسایہ گواہی دے، تیری پاک دامنی کی۔ اگر تو تیرا ہمسایہ یہ گواہی دیتا ہے پھر واقعتاً تو پاک دامن بھی ہے، تیرے اندر حیا بھی ہے، تیرے اندر ایمان بھی ہے، تو عزت والا بھی ہے۔ اگر تیرا ہمسایہ کہتا ہے یہ بڑا چھرا بندہ ہے، بڑا بے ایمان بندہ ہے، خدا دے واسطے بچ کے رہ جائے، سمجھ لینا تیرے ایمان میں شک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واحسن الی جارک تکن مومنا، اگر تو حقیقی مومن بننا چاہتا ہے، سچا مومن بننا چاہتا ہے تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ ہمسایہ صرف گھر کا ہمسایہ نہیں، جس کا گھر ساتھ میں وہ بھی ہمسایہ، اس کے ساتھ کے گھر والا وہ بھی ہمسایہ، اس کے اگلے گھر والا وہ بھی ہمسایہ، تیری دکان کے ساتھ دکان والا وہ بھی ہمسایہ، تیرے ساتھ سفر اکٹھے کرنے والا وہ بھی ہمسایہ، تیرے دفتر میں اکٹھے کام کرنے والا وہ بھی ہمسایہ، تیرے تعلیمی ادارے میں تیرے ساتھ کام کرنے والا وہ بھی ہمسایہ۔ یہ ہمسایہ گرچہ عارضی ہے اور ہمسایہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول نے تقسیم نہیں کی، آپ نے ہمسایہ کا ذکر کیا ہے، رب کے قرآن نے ہمسایہ کا ذکر کیا ہے، تقسیم نہیں کی۔ ہمسایہ مسلمان ہے تو پھر اچھا سلوک کرو، غیر مسلم ہے تو پھر اچھا سلوک نہ کرو۔ رب کے قرآن نے، رسول اللہ نے کوئی تقسیم نہیں کی۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا ہے اگر کوئی بندہ رات کو پیٹ بھر کے سوتا ہے، اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ چاہے کوئی بھی ہو، امیر ہے، غریب ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، کالا ہے، گورا ہے، اچھا ہے، برا ہے، نیک ہے، بد ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، کوئی ہمسایہ ہے، اس کے ہمسایہ اگر رات کو بھوکا سوتا ہے، کائنات کا رب اس پیٹ بھر کے سونے والے مومن کے دل سے اللہ ایمان نکال دیتا ہے، یہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ جس رات تیرا ہمسایہ بھوکا سو گیا سمجھ لو اس رات تیرا ایمان ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو حقیقی مسلمان بن جائے گا۔ یہ بات بڑی مشکل ہے، یقین جانے بڑی مشکل ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ ایک بار ذرا اپنی گردن چکا کے، اپنے سینے پہ نظر دوڑا کے، اپنے دل کی دھڑکنوں کو دیکھ کے، اپنے مچلتے جذبات کو دیکھ کے ایک بار ذرا فیصلہ کریں کہ آپ لوگوں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، ذرا غور کیجئے، ہم نے کہاں کہاں لوگوں پہ ظلم کیے، کہاں کہاں ڈنڈیاں ماری، کہاں کہاں اپنے مفاد کے لیے ہم نے لوگوں کا خون چوسا، کہاں کہاں پہ ہم نے اپنے عیش و آرام کے لیے لوگوں پہ ظلم کیا، کہاں کہاں ہم نے لوگوں کے حق نہیں مارے صرف اپنی خوشی کے لیے، اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے ہماری خوشیوں کے لیے، لوگوں کے دل دھڑکے ہمارے مفاد کے لیے، لوگوں کے جذبات مچلے وہ ظلم کی چکی میں پسے ہماری خوشیوں کے لیے، ہم نے کہاں کہاں پہ اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے لوگوں کے آرام کو برباد نہیں کیا۔ سوچئے ذرا مسلمان کہاں رہ گئے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان تب بنو گے، اسلام تب آئے گا، کلمہ اسلام کا تب ہوگا، اپنے آپ کو مسلمان تب کہلاؤ گے جب تمہارے دل کی کیفیت یہ ہو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کیا کرو۔
کبھی غور کرنا اس بات پہ، کسی کو گالی دیتے وقت، کسی کی غیبت کرتے وقت، کسی سے دھوکہ کرتے وقت، کسی پہ ظلم کرتے وقت، کسی کو تھپڑ مارتے وقت، کسی کا حق چھینتے وقت کبھی یہ سوچنا کیا یہ چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں؟ اگر تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے پسند نہ کرنا۔ 4 بچوں کا باپ ہے، خوبصورت بیوی گھر میں موجود ہے، آدھی رات تک لوگوں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے والا، ان کے ساتھ باتیں کرنے والا، ان کے جذبات سے کھیلنے والا، جھوٹی محبتوں کا اعلان کرنے والا، ان کی عزتوں سے کھیلنے والا، یہ اپنی بیٹی کے بارے میں پھر غیرت مند کیوں ہو جاتا ہے؟ اپنی بیوی کے بارے میں کیوں غیرت مند ہے؟ اگر یہ پسند کرتا ہے اس کی بیوی عزت سے رہے، اس کی بیٹی کی عزت محفوظ رہے، اس انسان کو شرم آنی چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی بھی عزت ہے، ان عزتوں کو بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ اگر یہ پسند کرتا ہے کوئی اس کے بیٹے پہ ظلم نہ کرے، کوئی اس کی بیٹی پہ غلط نظر نہ اٹھائے، کوئی اس پہ ظلم نہ کرے، کوئی اس کو دھوکہ نہ دے، تو پھر یہ مسلمان دوسروں کے ساتھ یہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر۔ آج یقین جانے ہر مسلمان مہنگائی کا رونا روتا نظر آتا ہے، ہر مسلمان معاشرے کی کرپشن کا رونا روتا نظر آتا ہے، ہر مسلمان بے ایمانی کا روتا نظر آتا ہے، لیکن جو بندہ روتا نظر آتا ہے وہ خود بے ایمان ہوتا ہے، وہ اندر سے خود بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اندر سے خود بھی مہنگائی کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ لوگوں کے بارے میں تو روتا ہے لیکن خود ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہوتا ہے، اس کا اپنا کردار کتنا سیاہ ہوتا ہے، اس کی اپنی راتیں کتنی کالی ہوتی ہیں، اس کے اپنے دنوں کے اجالے کتنے ماند پڑ چکے ہیں، اس کا اپنا ایمان کتنا ختم ہو چکا ہے جو لوگوں پہ تبرے کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ کہتا ہے زمانہ برباد ہو گیا، لوگ ہلاک ہو گئے، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بڑا ہلاکت کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے۔ وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اللہ کی قسم میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے ان الفاظ کو میں اپنی پیشانی پہ لکھوں، آپ کے سینوں پہ لکھ دوں، ایک ایک مسلمان کی پیشانی پہ لکھو ان الفاظ کو، ایک ایک مسلمان کے سینے پہ لکھو ان الفاظ کو، وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ اگر ایک بات پہ عمل کر لیا جائے، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے محبوب، میرے مرشد، میرے آقا، میرے نبی کی ایک ایک بات کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے رہنمائی کے برکت کے سمندر سمو دیے ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹا سا کلمہ آپ اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ دیں، اپنی دکان کے شٹر پہ لکھ دیں، اپنے کاؤنٹر کے آگے لکھ کے لگا دے، اپنے دفتر کی ٹیبل کے اوپر لکھ کے لگا دے، وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ لوگوں کے لیے بھی پسند کیا کر، پھر اس پہ عمل کر کے دکھا دو، ایک ٹکڑے پہ عمل کر کے دکھا دو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرا حجرہ شاہ مقیم کیا، پوری دنیا کے تھانے بند ہو جائیں گے، پولیس کا نظام ختم ہو جائے گا، فوجوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ سیکورٹی کے نظام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کیمرے سسٹم بند ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ لوگوں کے لیے بھی پسند کر، پھر کوئی بندہ کسی پہ ظلم زیادتی کرنا پسند نہیں کرے گا کیونکہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ ہر بندہ مسلمان بن جائے گا، جب یہ عمل ہوگا تو پھر اسلام آ جائے گا، پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی، آخری اور 5ویں بات ہے وَلَا تُكْسِرِ الزِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الزِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسا نہ کر، زیادہ خوش گپی کی محفلیں نہ جمایا کر، کہتے ہیں ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے عالم میں بیٹھ کے کبھی رو بھی لیا کر، اگر کبھی رونے کے اللہ توفیق دے دے، تنہائی کے موقع تلاش کیا کر، کبھی اذان سے پہلے مسجد میں آ، تنہائی کا موقع ملتا ہے، کبھی رات کی تاریکی میں آ، تنہائی کا موقع ملتا ہے، اپنے گھر کے کمرے میں تنہا ہو کے تیرے بچے آرام کریں، تیری بیوی سو جائے، ماں باپ کی آنکھیں بند ہو جائیں، تنہائی کے عالم میں کمرے کی لائٹ بند کر کے کبھی وہاں بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ، اپنی ظلم و زیادتی پہ، اپنی بدماشیوں پہ، اپنی سیاکاریوں پہ کبھی رو کے اپنے رب سے گناہوں کے معافی بھی مانگا کر، ہر وقت ہنستا نظر آئے گا، تیرا دل مردہ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھ لے جب دل مردہ ہو جائے ہدایت سے خالی ہو جاتا ہے، جیسے مردہ جسم کوئی حرکت نہیں کرتا، مردہ جسم اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتا، مردہ جسم خود کے چل کے نہیں جا سکتا، مردہ جسم اپنا بازو نہیں ہلا سکتا، اسی طرح مردہ دل بھی کسی کام کا نہیں رہتا، وہ ہدایت سے خالی ہے، ایمان سے خالی ہے، نور سے خالی ہے، اللہ کی رحمت سے خالی ہے، برکات سے خالی ہے، رب کے ذکر سے خالی ہے، اللہ کے قرآن کے اثر سے خالی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے دل کو مردہ نہ کر، تنہائی کے عالم میں رویا کر، اپنے رب سے گناہوں کی
کی معافی مانگا کر. اگر یہ کام کر لے گا اللہ تجھے ہدایت کی روشنی عطا فرمائے گا, ایمان کا نور عطا فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 5 باتوں پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.